Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear students. Today's topic is Prophet Yusuf Nabina alayhi salam. حضرت یوسف کا جو ڈسکرپشن قرآن کریم میں ہے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے. تو rather some scholars are in this opinion that this دنیا میں جو یہ فلمی دنیا جو ہے اس کا جو وہ کریکٹرز جس طریقے سے کھینچے جاتے ہیں وہ قرآن کریم کے اس چیپٹر سورۃ یوسف سے نقل کیا گیا ہے. بہرحال وہ کیا کہے کیا نہ کہے ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے یہاں پر کہ ایک ڈسکرپشن سا ہمارے ذہن میں آ جائے پروفٹ یوسف نبینا علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، جو ہمیں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. Prophet Yusuf's description is the most detailed and fascinating story in the Quran. The story begins with a dream and ends with its interpretation. یہ اس کا ڈسکرپشن ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے ہمارے قرآن کریم میں ایک خواب سے، اور اینڈ اس کا ہو جاتا ہے اس خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ تعبیر اینڈ پہ پتہ چلتا ہے، اور یہ اسی خواب میں اور خواب کے تعبیر میں یہ ڈسکرپشن ہمارے پروفٹ یوسف علیہ السلام کا ہے. پروفٹ یوسف بچپن میں ایک دفعہ صبح اٹھتے ہیں اور ایک خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب بیان کرتے ہیں اپنے والد محترم حضرت یعقوب نبینا علیہ السلام سے. قرآن کریم میں یہ سورہ یوسف موجود ہے، بہت ہی اچھا ڈسکرپشن اس میں لکھا گیا ہے. تو میں آپ سے وہ ایڈوائس کرتا ہوں کہ آپ سے بھی بچے اگر زیادہ چاہت رکھتے ہیں تو آپ جائیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ یوسف یاد کرے، اس کا معنی دیکھے اور اچھی طرح سے اپنے ذہن میں اس چیز کو سمائے. تو بہرحال ایک ٹائم پہ یہ بچہ اٹھتا ہے صبح اور یہ کہتا ہے اپنے والد محترم سے، او مائی فادر، ویریلی آئی سا 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrating themselves to me. اے میرے والد محترم، میں نے سپنا دیکھا، خواب میں نے دیکھا، اور خواب میں نے دیکھے 11 stars، 11 تارے، اینڈ سن اور آفتاب کو، اینڈ دا مون اور چاند کو. I saw them prostrating themselves to me. میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم تھے حضرت یعقوب نبینا علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہی تھے. تو انہوں نے یہ خواب سن کر وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ میرا جو یہ بیٹا ہے حضرت یوسف نبینا علیہ السلام یہ پیغمبر بننے والے ہیں. تو یہ خواب جو تھا اسی چیز کی وہ بشارت تھی. تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ اسے وارن کیا. He warned him against telling his dream to his brothers. جو اس کے دوسرے بھائی تھے، کہا کہ ان بھائیوں کے سامنے آپ یہ خواب جو ہے اس کو آپ ڈسکلوز نہ کریں ان کے سامنے. تو لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام بچہ تھے، تو ایک بچہ جو ہے وہ اپنے اس بچے کے اس حساب میں وہ بھول جاتا ہے چیزوں کو. تو اور دوسری بات جو آپ کو یہاں پر یاد رکھنی ہے، یہ یوسف نبینا علیہ السلام اور اس کے بھائی ایک تھے جس کا نام تھا بنیامین. یوسف اینڈ ہز بردر بنیامین were from one mother راہیلا. یہ لکھا گیا ہے نام شاید کہ ان کی جو ماں تھی اس کا نام تھا راہیلا. Because of their refined qualities, the father loved the two more than his other children and would not let them out of his sight. بہت ہی محبت کرتا تھا ان دو سے حضرت یعقوب نبینا علیہ السلام. ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا، ان کو اپنے گھر میں ہی رکھتا تھا.
and that got jealousy in Yusuf's brothers, so they plotted against Yusuf علیہ الصلوۃ والسلام. اس چیز نے یہ جو زیادہ محبت جو ان دو بچوں کی طرف تھی، خصوصاً یوسف علیہ السلام کی طرف، تو اس چیز سے ان کو ہیٹرڈ پیدا ہو گیا. حالانکہ پروفٹ یعقوب علیہ السلام کی جو یہ محبت تھی، یہ اس لیے تھی کیونکہ خواب کی بنیاد پر انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ میرے بیٹے جو ہے، میرا جو یہ بیٹا ہے، یہ پیغمبر بننے والا ہے. تو اب تھوڑا سا آٹومیٹیکلی کیئر کرتا تھا وہ اس کو کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی وہ ایذا نہ پہنچے، لیکن اس چیز نے ایک نفرت پیدا کی ان کے بھائیوں میں. جو اس کے باقی بھائی تھے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف نبینا علیہ السلام ایک ماں سے تھے، اور باقی جتنے سارے بھائی تھے، باقی 10 بھائی جو تھے وہ تھے دوسرے بیوی سے تھے، وہ حضرت یعقوب نبینا علیہ السلام کو. کشمیری میں ہم اس کو کہتے ہیں جیسے کہ ورب جیسے ہم کہتے ہیں. تو بہرحال تو وہ معاملہ آگے چلتا گیا. بھائیوں میں جو یہ نفرت کا معاملہ تھا یہ زیادہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے ایک پلاٹ سٹارٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ہم یوسف کو الگ کریں حضرت یعقوب نبینا علیہ السلام سے. اور ان بھائیوں کے درمیان بہت سارے باتیں وغیرہ ہوتے ہیں کہ کیا کریں گے ہم، کس طریقے سے اس کو ہم جدا کریں گے اپنے باپ سے، اپنے گھر سے کس طریقے سے اس کو ہم ہٹائیں گے تاکہ جو محبت حضرت یعقوب علیہ السلام میں ہے وہ ساری محبت جو ہے ہماری طرف ہو جائے. تو انہوں نے بہت سوچ وچار کے بعد، بہت سمجھانے کے بعد اپنے والد صاحب سے کہا. دے persuaded their father to send Yusuf with them, اور finally he agreed under their pressure. تو اب اپنے والد محترم سے انہوں نے وہ بہانہ یہ بہانہ کر کے منوایا اس کو کہ آپ کسی بھی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں. تو فائنلی انہوں نے حضرت یوسف نبینا علیہ السلام بچہ تھے اس ٹائم، اور اس بچے کو بھیجنے کے لیے وہ تیار ہو گئے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، جائے گھومنے ٹہلنے چہلنے پہلنے کے لیے. تو ون آف دیم پٹ ہز، جو ہی انہوں نے اس بچے کو لے لیا اپنے ساتھ، اپنے والد محترم کے نظروں سے جب دور یہ ہو گئے، تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر اس کو پکڑنا سٹارٹ کیا. ون آف دیم پٹ ہز arms around یوسف اینڈ held him tightly. پکڑ لیا اس کو، اور انہوں نے سٹارٹ کیا، ایک unusual behavior سٹارٹ ہو گیا ان بھائیوں کا اس بھائی کے ساتھ. اور لیکن حضرت یوسف نبینا علیہ السلام نے اپنے اس بچے انداز میں اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی. He struggled to free himself, لیکن باقی بھائی جو تھے more brothers rushed to hold him، اور اس کو پکڑنے کے بعد انہوں نے بڑے بے رحمی سے حضرت یوسف نبینا علیہ السلام کو اٹھا کر ایک کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف نبینا علیہ السلام نے روتے روتے ان سے وہ بنتی کرتا تھا کہ آپ مجھے چھوڑو. یوسف's piteous plea made no difference to their cruel hearts. لیکن یوسف علیہ السلام کے انہوں نے وہ بڑے انداز سے کہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑو، لیکن ان بھائیوں کی بے رحمی نے اسے چھوڑا نہیں. اور then it was Almighty Allah who protected him. He was not harmed. He sat lonely in the water on top of a rock. His brothers left him in this desolate place. اس کنویں میں ایک بڑا پتھر تھا، اور اسی پتھر پر رہ گئے حضرت یوسف نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اور انہوں نے ان بھائیوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ Then they killed a sheep and soaked Yusuf's shirt in its blood. کنویں میں ڈالنے سے پہلے انہوں نے اس کی شرٹ نکالی تھی، اور اس شرٹ کو پھر بعد میں یہ جو شیپ انہوں نے یہاں پر اس ٹائم پھر مارا اس ٹائم، اور اس شیپ میں سے خون جو نکلا اس تھوڑا سا وہ اس میں وہ جو اس کی جو شرٹ تھی اس میں وہ خون کے دبے لگا دیے. اور اس کے بعد یہ سارے بھائی جو تھے تو یہ نکلے. یہاں پر میں نے شیپ الفاظ بولا، بکس میں ایسے آیا ہے، نارملی ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ سارٹ آف اے ڈاگ. یہاں پر شیپ بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ دین دے کلڈ اے شیپ، دین دے کلڈ اے دس کو ہم کہتے ہیں بیڑیا. ہاں، ایک یا وہ کشمیری میں ہم رام ہون بھی کہتے ہیں اس کو، سارٹ آف اے ٹائپ آف ڈاگ.
تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جو اس کا جو خون ہے وہ اس شرٹ پہ اس کے دبے لگا کر وہ شرٹ لے کر اور اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم اس چیز کو سیکرٹ رکھیں گے، کسی کو نہیں بولیں گے ہم نے کیا کیا. تو پھر یہ شرٹ لے کر وہ چلے جاتے ہیں اپنے گھر. تو ان کے والد محترم ہوتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں گھر میں کہ میرے بیٹے جو ہے، میرا بیٹا حضرت یوسف نبی علیہ السلام وہ آتے ہی ہوں گے. دا فادر از سٹنگ ان ہز ہاؤس وین دا سنس انٹر دا ڈارکنیس آف نائٹ covering the darkness of their hearts and the darkness of their lives, struggling to come out. شام کے ٹائم وہ آ رہے ہیں، اس ٹائم شام کا ٹائم اندھیرا آنے والا ہوتا ہے اس ٹائم، اور وہ اندھیرا پن ان کے دل میں بھی چھایا گیا تھا، اور وہ لے کر آ رہے تھے کہاں پر، وہ شرٹ لے کر آئے اپنے والد محترم کے پاس، روتے روتے آ رہے تھے وہ. یعقوب نبینا علیہ الصلوۃ والسلام wondered aloud why this weeping, they answered crying. تو رو رو کے وہ آ رہے تھے، اور انہوں نے ان باقی وہ جو اور بچے تھے تو انہوں نے کہا اپنے والد محترم سے، او our father, we went racing with one another and left Yusuf by our belongings, and a wolf devoured him, but you will never believe us even when we speak the truth. یعنی جو میں ابھی کہہ رہا تھا آپ سے، ولف یعنی بیڑیا جو ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اے والد محترم، ہم کھیل رہے تھے، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بلانگنگس کے پاس رکھا تھا، اپنی چیزیں جو تھے انہی کے پاس رکھا تھا، لیکن کیا ہوا، ایک ولف آیا، اینڈ اے ولف ڈیوورڈ ہم، ولف آیا اور ولف نے اس کو لے لیا. بٹ یو ول نیور بلیو ایس ایون وین وی اسپیک دا ٹروتھ، لیکن آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرو گے جب کہ ہم آپ کو سچ کہتے ہیں. کیا دلیل بنائی انہوں نے، کیا جھوٹ انہوں نے گڑا اس ٹائم اپنے اس بھائی کے خلاف اور اپنے والد محترم کے خلاف. ڈیپ ڈاؤن ان ہز ہارٹ یعقوب نبینا علیہ السلام knew that his beloved son was still alive and that his other sons were lying. پتا تھا ان کو. اور اس کے بعد ہمارے یعقوب نبی نے علیہ السلام کیا، he held the blood stained shirt in his hands, spread it out and remarked. اس شرٹ کو سامنے رکھا جس پہ یہ خون کے دبے تھے، اور کہنے لگے، what a merciful wolf, he ate up my beloved son without tearing his shirt. کیا رحم والا ولف تھا جس نے میرے بیٹے کو کھایا، اور شرٹ جو ہے، شرٹ میں کوئی بھی ٹیئرنگ نہیں ہوئی، یعنی یہ کٹی وٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ یعقوب نبی علیہ السلام اس ٹائم جان گئے تھے کہ میرے بیٹے کو انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، ورنہ اگر ولف اس کو کھاتا تو اس شرٹ میں کچھ ٹیئرز وغیرہ کٹی ہوئی ہوتی کہیں پر. یہ دلیل بنائی، انہوں نے ایک جھوٹی کہانی بنائی تھی. لیکن اس سے کیا ہوا، their faces turned red when he demanded more information, but each one swore by Allah subhanahu wa ta'ala that they were telling the truth. لیکن اس کے بعد پروفٹ یعقوب نے ان کو کہا کہ مجھے انفارمیشن چاہیے، لیکن یہ صرف جھوٹے قسم دکھاتے تھے. اور فائنلی ہمارے یعقوب نبینا علیہ السلام نے کیا کیا، the father acted wisely by praying for mighty patience which is free of doubt, and by trusting in Allah subhanahu wa ta'ala for help against what they had plotted against him and his son. ہمارے پروفٹ یعقوب نبینا علیہ السلام نے اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کی، خدا سے مانگنے کی کوشش کی، خدا سے مانگا، خدا سے صبر اور سماحت کی وہ درخواست کی، اور رب پہ پورا یقین رکھا کہ جو بھی پلاٹ انہوں نے میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف انہوں نے جو کیا ہے، اس کا اجر، اس کا حساب کتاب رب دینے والا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب آپ کے سامنے دشمن وہ ہو، یعنی مثلا اس وقت اس کے اپنے بیٹے تھے، تو ہمیں بھی کبھی کبھی ایسے سچویشنز آتے ہیں ہمارے لائف میں. تو سب سے زیادہ اصلی جو ہے فائنلی پھر
भरोसा करना होता है, सब्र करना होता है, रब करीम से सब्र और समाहत की अपील करनी होती है और रब से मांगना होता है। रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, वो फिर उस जो दुनिया के लोग जख्म देते हैं, जो दुनिया के लोग दुख पहुंचाते हैं, असली उस दुख और जख्म का जो है बदला जो देता है वो सिर्फ हजरत अल्लाह जल्ल शानो देता है कि इंसान को, और उसका बदला जो लेना होता है वो भी असल में हजरत अल्लाह जल्ल शानो ही लेता है। तो बहरहाल इसके बाद क्या होता है, तो वहां से हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम कुएं में होते हैं। तो a caravan on its way to Egypt halted at this famous well for water. तो इस कुएं पे एक एक कारवान होता है, एक कबीला होता है जो आया होता है मिस्र से। तो वो वहाँ पर इस कुएं पर रुकते हैं पानी के लिए, और वो जो है उस वक्त जो है वो वहाँ से पानी निकालते उस पानी निकालने के लिए आते हैं वहाँ उस कुएं के लिए। एंड इमिजिएटली दे क्लैप्ड आयरन शैकल्स ऑन हिज feet and took him along to Egypt far away from his beloved homeland of Canaan. जब वो वहाँ से पानी के वो डुबके जो होते हैं उससे निकालते हैं पानी वहाँ से, तो वहाँ उसी पे यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी में आ जाता है। और जब वो आदमी जो होते हैं जो वहाँ से ऊपर लाते हैं पानी, तो वो देखते हैं इस बच्चे को, तो वो इमिजिएटली क्या करते हैं, वो इस पर वो आयरन के वो लगाते हैं, पकड़ते हैं यानी इसको, और इसके फीट पीट, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत होता है बच्चा, यानी बहुत ही हैंडसम बच्चा होता है उस टाइम। और वो सोचते हैं अंदर से कि इससे हमें, एक तो ये हैंडसम बच्चा है, हमें बहुत सारा वो पैसा मिलेगा इस चीज़ के लिए, इसको हम लेंगे वहाँ इजिप्ट, वहाँ इसको, क्योंकि वो दौर था जब इंसानों को बेचा भी जाता था। तो दूर लेते हैं इसको, एक कैनान एक जगह है जहाँ पर ये रह रहे होते थे हज़रत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम। तो ऑल ओवर द इजिप्शियन सिटी द न्यूज़ स्प्रेड दैट एन unusually handsome robust young slave was on sale। और अब मिस्र की उस क्या कहते हैं उस मंडी में इसको भेजा जाता है, और वहाँ पर एक मैसेज, एक न्यूज़ फैल जाती है कि एक खूबसूरत बच्चे को वो लाया गया है मंडी में बेचने के लिए। पीपल गैदर्ड बाई द हंड्रेड्स एट द स्लेव मार्केट। अब समझो कि एक किस्म का मार्केट भी वहाँ होता है अलग, जहाँ पर इन स्लेवों को भेजा जाता था, तो वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं उस टाइम। And they sold him for a low price, few dirhams, to the chief minister of Egypt, Aziz। उस वक्त इजिप्ट के वो चीफ मिनिस्टर होते हैं अजीज़, और उसका नाम अजीज़ होता है। तो फिर वो उसको कुछ दिरहम्स में उसे वो खरीदते हैं। फिर उसके बाद ये अजीज़ जो होते हैं, इनकी बीवी होती है जिसका नाम होता है जुलेखा। ही सेड टू हिज वाइफ जुलेखा, मेक हिज स्टे कंफर्टेबल, मे बी ही विल प्रॉफिट अस और वी शैल अडॉप्ट हिम एज अ सन। इसके लिए आप वो तैयारियां घर में इसको अच्छे से रखो, और हो सकता है कि ये जो हमें फ़ायदा देगा और हम इसको अडॉप्ट करेंगे ही अपना बेटा। तो बहरहाल कुरान में इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो बाकी रह जाता है हम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो रब से दुआ मांगते हैं कि ओ ऑलमाइटी अल्लाह प्रोटेक्ट अस, और हमें हिदायत अता कर, और हमें समझने और सुनने और पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।